اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نعلا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق وبقدرته وبرهان مجيدا لم يزل محمودا لا يزال وجلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع الجيشات الأباتي والدامغ الصولات للضالين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اني مغلوب فانتصر يا ارحم الراحمين. صلوات وعلى لعنة الله على اعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم اجمعين الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات بھیجیں. پروردگار عالم کا کرم ہے، احسان ہے، اس کی نوازش ہے جس نے متواتر اول مجلس سے لے کر اب تک ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس بزم ملکوتی میں حاضر ہوتا رہا اور آپ حضرات بھی آتے رہے. یہ بڑی سعادت ہے دوستو. جب بھی انہیں شکرانے کے لیے ایک صلوات بھیجا کریں. عزیزان محترم، دوستان عزیز، آج کی ہماری گفتگو شجرہ طیبہ کے سلسلے سے دو مجلسیں امپورٹنٹ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ایک صلوات تو بھیجے گا آپ حضرات کی خدمت میں شجرہ خبیثہ جس کو جناب عرض کیا خاص کر کے ہمارے بچوں کے لیے ان کی معلومات میں اضافہ رہے اور دشمن کو وہ پہچان سکیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمنان اہل البیت پر لعنت، تو وہ کس پر لعنت بھیج رہے ہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے. اور ان کو یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا ان کو ملا کیا، ان کو ان کے کیسے کیسے رہبر ملے. بقول ہمارے مرحوم و مغفور عرفان حیدر عابدی صاحب کے کہ ہمیں اہل بیت کو کہیں پیش کر کے شرمندگی نہیں ہوتی ہے. بہت اچھا جملہ ہے یہ ان کا. ہمیں اہل بیت کو پیش کر کے کہیں شرمندگی نہیں ہوتی ہے، یعنی ہم اپنے رہبر کو سینہ تان کی جناب بیان کرتے ہیں. اس لیے میں نے پنجتن پاک کے ناموں کی تشریح بھی کی کل اور پھر ان خبیثوں کے سلسلے میں بھی گفتگو کی. وہ ذرا اپنے رہبران کو پیش کریں
اور پیش کر کے عزت دار رہنے کی کوشش کریں. کیا وہ عزت دار رہ سکتے ہیں؟ بقول طاہر جرولی صاحب کے اللہ مقامہ، خدا رحمت کرے، وہ بڑا اچھا جملہ کہا کرتے تھے، خدا رحمت کرے. وہ کہتے تھے کہ بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن کر چلے ہیں اسلام سمجھانے کے لیے جنہیں کپڑا پہننا نہیں آتا. بھائی ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے صلوات تو بھیجیے. اللہم صلی علی محمد. ہے جناب. خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ آج کی ہماری گفتگو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے سے ہوگی. بہت امپورٹنٹ گفتگو ہوگی، مگر جیسے کہ میرا پہلے دن وعدہ ہوا تھا کہ تھوڑی سی گفتگو مولا کائنات کے سلسلے میں ہونا ضروری ہے. حکم رسول ہے جس کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا، ماننا ہم سب کے اوپر فرض ہے اور لازم ہے. آج اس فضائل میں جو گوشے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے ہیں، وہ فضائل کے گوشے ہیں مولا کائنات کے کچھ فیصلے. مولا کائنات کے کچھ فیصلے اتنے امپورٹنٹس ہیں کہ 1400 سال پہلے میرے مولا نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا. آج ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر لوگ اچھلتے ہیں اور کودتے ہیں. بہت سے لوگ ماشاءاللہ سے یہاں پر پہنچے ہوئے ہوں گے اس ڈی این اے ٹیسٹ کے سلسلے سے. آئیں دو ایک واقعہ 1400 سال پرانا. دو شخص آئے مولا کے پاس اور آنے کے بعد کہنے لگے، ایک نوجوان ہے اور ایک ذرا سندراز ہے. کہنے لگے ہم اس کے باپ ہیں، اس لڑکے کے باپ ہیں. لڑکا کہہ رہا یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ میرا غلام ہے. چونکہ میرے باپ کا غلام تھا لہٰذا یہ میرا بھی غلام ہے. اور وہ جو بزرگ شخصیت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے باپ ہیں. تو کہا یہ کیوں ایسا کر رہے؟ کہا کہ چونکہ میرے باپ کے پاس جائیداد بہت زیادہ تھی اور میں چھوٹا تھا، اور انہی نے ذرا سا میری دیکھ بھال کی. اب اس دیکھ بھال کے حساب سے یہ پوری جائیداد کو اپنے حصے پر لے جانا چاہتے ہیں اور مجھے زبردستی اپنی اولاد بنانا چاہ رہے ہیں. اب بتائیے ایسے خطرناک مرحلے کے اوپر فیصلہ کیسے کیا جائے؟ ایسے مرحلے کے اوپر فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اب مولا کائنات نے پوچھا کہ بھائی باپ کا انتقال کتنے دن پہلے ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا 20-25 سال پہلے ہو گیا. کہا کہ ان دونوں کا تھوڑا تھوڑا خون نکالو اور ایک ہی مقدار میں خون نکال کے ایک جگہ پر رکھو، اور اس کے بعد ان کے باپ کی قبر کو کھودو، اس میں سے ہڈی نکالو. ٹھیک ہے؟ اور دونوں خون کے اوپر الگ الگ جو چیز میں ہو اس میں نام لکھ دیا جائے. کہا اگر ہڈی نے خون کو چوس لیا تو سمجھ لینا وہ اس کی اولاد ہے، اور اگر نہیں چوسا تو سمجھ لینا کہ وہ اس کی اولاد نہیں ہے. اب وہ دونوں کے جو برطمان تھے، جو ظرف تھا جس میں خون رکھا گیا تھا، چھوٹی چھوٹی ہڈی نکالی گئی اور وہ جناب جیسی ڈالی گئی ہڈی نے جناب پورا خون چوس لیا اس لڑکے کا. اور اس میں جس میں ڈالا گیا اس میں ایک قطرہ بھی ہڈی نے نہیں چوسا. مولا تو جانتے تھے، مولا تو جانتے تھے، مگر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ 1400 سال کے بعد اترانا نہیں، ہم ڈی این اے ٹیسٹ سبھی کر کے بتا رہے ہیں. ارے کسی دنیا والوں کے پاس ایک بھی نہیں ہے، ہمارے پاس 14 ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر صلی اللہ مولا کی بہت سی فضیلت ہے. جیسے جناب عیسیٰ جو تھے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، تو مولا بھی بہت سے ایسے کارنامے انجام دیا کرتے تھے. تو ایک صاحب کو یہ سوجی کہ کیوں نہیں یہ فضیلت میرے نام بھی لکھی جائے، تاریخ میں میرے نام بھی لکھی جائے.
تو پوری سیٹنگ ہوئی، ایک لڑکے سے سیٹنگ ہوئی، ماں سے سیٹنگ ہوئی، کہا اتنا پیسہ دیں گے. تمام واقعہ بات کے ذہن میں ہے، میں شارٹ جلدی جلدی اپنے بچوں تک بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایک مرتبہ جو ہے پورے پروگرام کے تحت جنازے کو لا کے جو ہے جناب رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد جو ہے جناب اس کے بعد پھر کہا کہ وہ دفن کر دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ وہاں سے سانس لینے کی جگہ جناب والا نکال دی. اور ایک مرتبہ پورے مجمع کو بلایا، تمام رائٹرز کو بلایا. بلانے کے بعد اب دیکھو جیسی میں نماز پڑھاؤں گا میں قبر کے اوپر پیر مار کے بولوں گا قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے. پروگرام کے تحت وہ فوراً قبر سے باہر آ جائے گا چونکہ زندہ ہے وہ. اب وہ پورے رپورٹر جو جتنے بھی تھے، رائٹرز جو تھے، راوی جو تھے، وہ جناب بالکل ریڈی ہیں لکھنے کے لیے جناب. اب وہ جناب وہ پیر مارا انہوں نے ایک عدد تیز کہ بولے شاید ہلکا پڑا ہو، کوئی جواب نہیں آیا، اور تیز مارا. اور وہ تیسری مرتبہ اور تیز مارا. وہ جناب والا وہاں سے کوئی آنسر ہی نہیں آ رہا. اب جو آنسر جو نہیں آ رہا ہے تب یہ گھبرائے. ماں جو دور میں بیٹھی تھی پیسہ لے کے وہ زیادہ گھبرائی، ایک ہی بچہ تھا اس کا. اور اس کے بعد وہ زبردستی کر کے قبر کو ہلانے لگے. آخر میں کہا بھائی جلدی سے کھولو. بات کیا تو دیکھا اندر میں وہ چل بسا. اب جو یہ فضیلت جناب لکھوانے کے اپنے چکر میں تھے، اب وہ رپورٹروں نے الٹا لکھنا شروع کر دیا. اب وہ فوراً ماں سامنے آ گئی، ممتا کی، جو جناب والا جو تھا معاملہ کوئی بریک نہیں مار سکا، اور اس نے آ کے چلی مچانا شروع کر دیا زبردستی میں میرا زندہ بچہ تھا. زندہ بچے کو اپنی روایت لکھوانے کے چکر میں قبر میں لٹوا دیا اور میرا بچہ مر گیا. میں تو اپنا زندہ بچہ لے کر آئے تھے، یہ رکھو اپنا پیسہ، مجھے میرا زندہ بچہ چاہیے، مجھے میرا زندہ بچہ چاہیے. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ صفت اگر ہوتی تو پھر تو معاملہ ہی الگ تھا. تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اس کو بلایا جائے جو اللہ کے حکم سے یہ کام انجام دیتا ہے. اب وہ تمام رپورٹر جو لکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، مولا کائنات کو بلایا گیا. مولا کائنات نے ایک مرتبہ آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. جیسے ہاتھ کو بلند کیا، اللہ کے حکم سے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ لا حول ولا قوت پڑھتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو گیا. یہ آپ کو بتانا عرض ہے خدمت میں آپ کا. یہ دیکھیے الحق کو یعلو ولا یعلا علیہ. لوگ لاکھ کوشش کریں حق کو چھپانے کے لیے، مگر حق تو وہ ہے کہ مولا کائنات تم چاہو یا نہ چاہو وہ تو بلند ہو کے رہے گا. اگر تمہارے عزت تمہارے لیے اگر عزت ہے تو کوئی لاکھ روکنا چاہے وہ روک نہیں سکتا. عزت تو اسی کو ملے گی. صلوات تو بھیجیں. اللہم صلی علی. بھائی 2 عورت لڑتی بھی آئی. آخری واقعہ چونکہ مجھے ذرا لمبا ادھر میں چلنا ہے. 2 عورت آئی لڑتے ہوئے، ایک کے ہاتھ میں لڑکی ہے اور ایک کے ہاتھ میں لڑکا ہے. دونوں بول لیے کہ لڑکا میرا ہے. دونوں بول لیے لڑکا میرا ہے، لڑکی اس کی ہے. واقعی اس زمانے میں پرابلم تھا اور آج بھی پرابلم ہے. دنیا والوں نے بنا کے رکھی ہے، ورنہ حقیقت میں ایسی ہے نہیں. جہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ اکبر جنت کا دروازہ کھلوا دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نسل بھی لڑکی کے ذریعے سے جناب والا چلی ہے. کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے نا پیام اعظمی کا کہ مرد جو ہے کہ باپ اس جاد ہستی سے یقیناً ہٹ جائے. باپ اس جاد ہستی سے یقیناً ہٹ جائے، بوجھ ممتا کا اٹھا لے تو کلیجہ پھٹ جائے. وہ قریباً کیسے سنبھال لیتی ہے وہ وہی جانتی ہے خوب. عزیزان گرامی، یہ دونوں لڑتی بھی آئی. کہا لڑکی میری، کہا نہیں لڑکا میرا. لڑکا میرا دونوں جناب والا لڑکے کو بولا. لڑکی بیچاری جو ہے کوئی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، مگر ایک کی لڑکی ہے اور ایک کا لڑکا ہے. اب یہ فیصلہ آیا مولا کائنات کے پاس. اب مولا کائنات نے جو فیصلہ کیا وہ بھی بڑا نرالا فیصلہ.
کہ ان دونوں خواتین سے کہو کہ جاؤ پردے میں جائیں اور اپنا شیر نکالیں ایک برطمان میں، ایک ظرف میں بالکل برابر سے، اور پھر باہر لے کر آئیں، اس کو تولا جائے۔ جس کا وزنی شیر ہوگا، شیر مادر، وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسی جناب والا تولا گیا بالکل دونوں کا برابر ہے شیر دودھ، مگر وہ جناب جب تولا گیا تو ایک کا بھاری ہے اور ایک کا ہلکا ہے، تو کہا جس کا بھاری ہے اس کا بیٹا ہے۔ مولا نے کہا جس کا بھاری ہے اس کا بیٹا، جس کا ہلکا ہے اس کی بیٹی ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ فیصلہ کہاں سے آپ نے کر دیا، یہ فیصلہ آپ نے کیسے کر دیا؟ تو مولانا مسکراتے کا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ میراث میں لڑکے کو دوہرا دیا جاتا ہے، لڑکی کو اکیلا دیا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے اس دودھ میں بھی جناب والا ایک طاقت دے کے رکھی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ یہ آج اگر گفتگو میں کرتا تو آج تقریباً صرف فیصلے مولا کائنات کے اوپر، قضاوات مولا کائنات کے اوپر گفتگو ہو جاتی، مگر چونکہ مجھے ذرا سا امپورٹنٹ جو میسج آج کنوے کرنا ہے اپنے نوجوان بچوں سے، وہ ہے آج کے حالات کے اعتبار سے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ سے تشیع کتنا آگے جا چکا ہے اور کتنا آگے جا رہا ہے، یعنی شیعت کتنی آگے جا چکی ہے اور شیعت کتنی آگے جا رہی ہے، اور شیعت کتنے حملے پر ہے چاروں طرف سے، یہ میں ذرا بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور اس سینیریو میں بچنے کا کون سا رستہ ہے، وہ رستہ جناب والا آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے جو ورلڈ وائڈ جو مثال کے طور کے اوپر پولیٹیشن ہیں جو بہت دور کی دیکھتے ہیں اور بہت دور کی سمجھتے ہیں، میں ان لوگوں کا خلاصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب وہ سب کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے شمس اور ایک ہوتا ہے قمر۔ شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو، جزاک اللہ۔ قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو، جس کو ہلال بھی کہتے ہیں، ہلال رمضان باہر آ گیا، یعنی کہ رمضان کا چاند آ گیا۔ خدمت میں آپ کیس کریں کہ ہلال شیعہ بن گیا ہے۔ گلف میں جو دنیا کا مرکز ہے، اسلام کا مرکز ایشیا میں نہیں ہے، افریقہ میں نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے، بلکہ کہاں ہے اسلام کا مرکز؟ گلف میں ہے، مڈل ایسٹ کے اندر میں، چونکہ کعبہ وہیں پر، مکہ وہیں پر، رسول اللہ مدینہ وہیں پر، کربلا وہیں پر، نجف وہیں پر، سامرہ وہیں پر، تو اسی جو مڈل ایسٹ ہے وہ اسلام کا مرکز ہے۔ کہا کہ شیعوں کے لیے جو بہت بڑی بات جو اس وقت ہو رہی ہے، جو دنیا میں چل رہی ہے، گفتگو کی جا رہی ہے کہ ہلال شیعہ بن چکا ہے، ہلال شیعہ بن چکا ہے، شمس شیعہ بننے جا رہا ہے۔ ہلال شیعہ مطلب، ہلال مطلب چاند۔ دیکھیں شروع ہوا ایران، عراق، سیریا، لبنان، یمن، چاند بن گئے جناب۔ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہلال شیعہ بن گیا ہے، اور یہ چاند جب پورا ہو جاتا ہے تو وہی چاند سے سورج بن جاتا ہے۔ کہ یہ بیچ میں ہے گلف ایمریٹس، دبئی اور سعودی عرب اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ سب کے سب ختم ہونے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب ڈوبنے جا رہے ہیں۔ جب یہ ڈوبیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ چاند کیا بن جائے گا؟ یہ شیعہ جو ہے دنیا کے سورج بننے جا رہے ہیں۔ صلوات تو بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ الحمدللہ یہ سب ظہور سے پہلے ہونا تھا، تو جو الحمدللہ ہو گیا۔ اب ظہور سے پہلے کتنی چیزیں اور جو ہونی تھی وہ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو میں آئے گی۔ عزیزان گرامی، عزیزان محترم، قبل اس کے کہ میں ذرا سا آگے چلوں، پہلے ایک اور باواز بلند صلوات بھیجئے۔
دنیا کے جیسے ہر ایک شہر میں جو ہوتا ہے ایک گنڈا ہوتا ہے، بدمعاش ہوتا ہے نا. ایک شہر کے گنڈے ہوتے ہیں، ایک ملک کے گنڈے ہوتے ہیں، ایک دنیا کے گنڈے ہوتے ہیں. دنیا کے گنڈے کون ہیں؟ جو دنیا کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا کو چلانا چاہ رہے ہیں، وہ یہودی ہیں تو اتنے سے مگر بڑے خطرناک ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسانوں کو رہنے کا حق نہیں ہے صرف یہودیوں کے علاوہ، اور اگر وہ رہنا چاہیں تو اگر ہم اجازت دیں گے کہ وہ ہماری غلامی کریں تب ہم انہیں رہنے دیں گے. یہ ان کا بالکل بیسک تھاٹ ہے. تب وہ رہ سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں رہنے کا حق صرف ہمیں ہے. الگ بات ہے جناب موسیٰ کی بد دعا ہے کہ وہ کہیں ایک جگہ پر رہ نہیں پائیں گے. سری لنکا کا بھی اپنا ملک ہے، برما کا بھی ایک ملک ہے، مگر دیکھیے اسرائیل کا جو ملک ہے اتنا پیسے والا، اتنا سورس ہونے کے باوجود نبی کی بد دعا کتنی زبردست ہوتی ہے کہ آج جو اسرائیل کا جو وزیر اعظم تھا یونائیٹڈ نیشن میں تقریر کر رہا تھا، جو سالانہ پریزیڈنٹ جمع ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں، ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، یہ میرا گھر ہے. یہ کون کہتا ہے؟ جو گھر والا ہے کبھی نہیں کہتا ہے، چور کہتا ہے. چور کہتا ہے کہ ہم نے قبضہ کر لیا، اب یہاں سے ہم ہٹیں گے. اس کو بھی پتا چل گیا کہ گھیر لیا ہے، اب اسرائیل کو گھیر لیا. کیسے کہ ایران، ادھر شام، ادھر یمن، ادھر حزب اللہ، چاروں طرف سے اسرائیل کو گھیر لیا ہے. اب کسی وقت بھی کچھ بھی اسرائیل کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ دنیا والے بھی سمجھ رہے ہیں. تو اب دنیا کے گنڈے کون سب سے بڑے؟ یہ یہودی، زائنسٹ یہودی. عزیزان گرامی، ذرا سمجھیں ان یہودی کے مقابل میں کھڑا ہوا کون ہے؟ ان یہودیوں کو روکنے کے لیے کھڑا ہوا کون ہے؟ کرسچن؟ جواب ملے گا نہیں. یہ تو دونوں آپس میں بھائی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ دونوں آپس میں بھائی ہے. جب بھی معاملہ مسلمان کا آ جائے گا یہ دونوں ایک ہو جائیں گے. تو ان کو یہودیوں کو روکنے کے لیے کرسچن بھی نہیں ہے، وہ تو خود ساتھ ساتھ چل رہے ان کے. اب آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. ہندو ہیں، یہ بھی ایک بڑی آبادی ہے بھائی، چاہے جائے کہ ان کی کوئی کنٹری نہیں ہے فی الحال، ہندوستان میں بہت بڑی آبادی ہے. کیا ہندوازم روکیں گے؟ یہودی ازم کو کون روک سکتا ہے؟ ہندو. کرسچن تو آپ نے کہا نہیں، ہندوازم بھی نہیں. وہ بیچارے خود اپنے ملک کے اندر میں پریشان ہے، کیا ہی روکیں گے. وہ تو جا کے سوچے پانی ٹھیک کرنے والی مشین بھی وہاں سے لے کر آتے ہیں، میزائل چلانے والی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، تو وہ بھی نہیں روکیں گے. اب آئیے مسلمان، میں مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان روکیں گے یہودی کو؟ جانتے ہیں مسلمانوں کی قیمت کیا ہے اس وقت؟ 99% مسلمان کنٹری جو 58 کنٹری ہے، کسی نے اوپنلی طور کے اوپر اور کسی نے سیکریٹ طور کے اوپر اسرائیل کو قبول کر لیا ہے. یہ ہمارے بڑے بھائی لوگ جو بڑے ناشتے تھے ترکی کے اوپر، ترکی نے باقاعدہ ایسا کھولا ایمبیسی، اسرائیل کی ایمبیسی کھولی، $6 بلین کا بزنس ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ. باقاعدہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے اڈے دیے گئے ہیں ترکی والوں نے. عثمانیہ حکومت فنا ڈھمکا کرتے ہیں. پاکستانی وقت سیکریٹ طور کے اوپر مل لیں، اپنے آپ کو تسلیم قبول کروانے کے لیے. عجیب بات ہے، جب جھکیں گے تو ذلیل ہونا پڑے گا. اور عرب والے لوگ اتنے بے غیرت، جو آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ یہودیوں کے ساتھ وہ باقاعدہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کینسپ ہو رہا ہے، سب آپ تقریباً دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو اب بتائیے اس دنیا کے گنڈوں کو روکے گا کون؟ اس دنیا کے گنڈوں کو روکنے کے لیے
کون ہے ان کے مقابل میں؟ میں نے گنوا دیا، کرسچن، جواب آیا نہ، ہندو نہ، مسلمان نہ، تو روکے گا کون؟ چونکہ وہ یہ کہہ رہے نیل تا فرات، ہم کو نیل تا فرات یعنی مصر سے لے کر عراق تک جتنی کنٹری ہے سب پر قبضہ کرنا ہے ہمیں، یہ ان کا نعرہ ہے، نیل تا فرات۔ نیل جو ہے دریا نیل کہاں پر ہے؟ مصر میں ہے، مصر سے لے کر اوپر افریقہ سے جو اوپر سے آیا تو نیچے نیچے عراق تک، عراق کا مطلب کربلا، نجف، سامرہ، قازوین سب گیا، وہ سب کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں، مکہ مدینہ وغیرہ سب، نیل تا فرات۔ اس کو روکے گا کون؟ سینیریو سمجھ گئے دشمن کا، کام سمجھ گئے دشمن کا، روکے گا کون؟ خطرہ کس کو ہے؟ ان یہودیوں کو۔ کس سے خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ دیکھیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے، شیعت سے خطرہ ہے۔ ان کو روکنے والا کون ہے؟ صرف شیعہ ہے۔ میں ایران کا نام نہیں لے رہا ہوں، ایران اس میں لیڈر کے اعتبار سے جناب والا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، مگر یہاں پر جو دشمنوں کو ایک امید ہے، ڈر ہے، کس سے؟ کون مذہب سے؟ شیعہ مذہب سے ڈر ہے، چونکہ شیعہ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں۔ عزیزان محترم، تو اب دشمن کس کے پیچھے لگے گا؟ بڑے بھائی لوگ کے پیچھے لگے گا، کہیں تو پہلے سے میرے پاکٹ میں ہے۔ عیسائیوں کے پیچھے لگے گا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اب وہ کس کے پیچھے لگے گا؟ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے اندر میں جو بھی کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہے تو اس کو آسان طریقہ جو دیا جا رہا ہے تھیسس لکھنے کے لیے کہ بتاؤ شیعوں کو کیسے تباہ کیا جائے۔ جو بھی اسٹوڈنٹ لکھ کے لے کر آئے گا اس کو آسان طریقے سے پاس کیا جائے گا، طریقے بتاؤ شیعوں کو تباہ کرنے کے۔ اب وہ بیچارے جو نوجوان ہیں وہ نیٹ کے اندر گھستے ہیں، وہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ چیز وہ چیز شیعوں کی نکالتے لا کے پھر وہ بک کی شکل میں بناتے، تھیسس دیتے، اور جناب والا ان کو پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ جناب والا مل رہی ہے، ان کو بنا بنایا مسئلہ ملتا ہے، پھر اس کو وہ اپنے پولیٹیکل طور کے اوپر جو ان کے اسپائی یا مثال کے پروکسیز جو ہیں اس کے ذریعے سے اس کو وہ پریکٹیکل کرواتے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں معاملہ کہاں ہے، کیا جا رہا ہے، کہاں پر معاملہ جا رہا ہے؟ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، میں ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں اور اس کے بعد ایک لفظ کا ترجمہ کروں۔ اب اس کے بعد پھر میں امام زمانے کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حضرات ساتھ میں ہیں تو ایک صلوات سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ کی طرف جاؤں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب آپ سے چاہتا ہوں، چونکہ یہ مجلس جو ہے بڑی برکت والی شے ہے۔ اس منبر سے وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں کہ جو شاید 1 سال 2 سال کے سرچنگ کے اوپر بھی نکالنا مشکل ہے۔ اس 1 گھنٹے میں آپ کو بہت سی چیزیں جناب اس منبر کی برکت سے مل جاتی ہے ہمیں اور آپ کو۔ اور امام زمانہ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ ہجری کے اعتبار سے بتائیں، 200 احسن۔ اس عظیم ہمارے برادر کے لیے ایک صلوات تو بھیجیں، اللہم صلی علی۔ 255 ہجری میں ولادت امام زمانہ ہے۔ کتنے سال تک وہ سامنے رہے؟ کتنے سال تک سامنے رہے لوگوں کے؟ 5 سال۔ جزاک اللہ۔ کتنا ہو گیا؟ 255 میں 5 لگائے ہیں تو کتنا بنے گا؟ 260 ہجری کے بعد وہ پردے غیبت میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ 260 ہجری سے ابھی کون سا ہجری چل رہا ہے؟ 1400 احسن، جزاک اللہ۔ 1444 کتنا سال ہوا؟
1444 تقریباً 1200 سال سے زیادہ. ٹھیک ہے نا بھائی, میں شارٹ کر لے رہا ہوں. 1200 سال سے زیادہ. اب وہ 260 ہجری سے لے کر 1444 تک اس شیعت کو اس پوزیشن پر کون لے کر آیا, کس نے بچایا, میرا یہ سوال ہے. 260 ہجری سے 1444 تک, یہ درمیان میں, یہ بتائیے شیعت کو اس پوزیشن پر کون لے کر آیا, دشمن کے مقابل میں کون کھڑا ہوا, شیعت کی فقہ کو کس نے بچایا, تاریخ شیعت کی تاریخ کو کس نے بچایا, دشمنوں سے شیعت کو کس نے بچایا, ان روزوں کو کس نے بچایا. یہ 1200 سال میں جو جواب دے گا اس کی سلامتی کے لیے ایک صلوات ہو جائے گی. اوپن سوال ہے. کون ہے؟ نہ یہاں کوئی نبی ہے, نہ رسول ہے, نہ امام ہے سامنے, نہ ولی ہے سامنے. اب بتائیے کہ کون ہے سامنے جس نے 1200 سال میں ہماری تاریخ کو ختم نہیں ہونے دیا, شیعت کو ختم نہیں ہونے دیا. کون ہے؟ احسان جس نے بولا ہے اس کی سلامتی کے لیے 2 صلوات دے. اللہم صلی علی شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع, شہید خامس. میں صرف ان کے لیے صرف بتاؤں, زیادہ کسی کے لیے نہیں بتانا چاہتا. شہید اول کو اہل بیت کے علوم کو بچانے کے لیے, پھیلانے کے لیے جیل میں رکھا گیا کہ کل صبح پھانسی دیں گے, کہ قلم کاغذ دے دو, کچھ لکھنا چاہتے ہو, کوئی بات نہیں, اہل بیت کے لیے جان قربان ہے. تو کہا نہیں دیں گے. رسول اللہ کو بھی نہیں, آپ کو کیوں دیں گے؟ تو نے اپنی انگلی کاٹی, دیوار کے اوپر کتاب لکھنا شروع کی. رات بھر میں خون کو نکال کے کتاب لکھی دیوار پر. خلاصہ صبح جب دیکھا گیا تو ایسی تھی بیچارے کی جان نکل چکی تھی, آخر میں زبردستی پھانسی پہ چڑھا دیا. دوسرے آئے, انہوں نے دیکھا ہے دیوار پر شہید ثانیہ ہوئی تو یہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے. چونکہ سب کوڈ ورڈ تھا, کوڈ ورڈ سب نہیں سمجھ پاتے, وہ سمجھ رہے تھے. انہوں نے فٹ 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 سب اتارا. اس کتاب کو کہتے, جانتے جو کتاب لکھی تھی خون سے, انہوں نے اس کتاب کہتے ہیں لومہ. قبلہ یہاں تشریف فرما ہے, جب اس کی تشریح کی گئی ہے تو شرح لومہ بنی ہے 2 جلد کی. اس کو پڑھنے میں کم سے کم 2 سال لگتا ہے, اور جب تک اس کو پڑھے گا نہیں کوئی حجت الاسلام نہیں بن سکتا. شہید ثانی کو بھی اسی جرم میں مار دیا گیا. شہید ثالث کو ایک مرتبہ جو ہے جناب زبان گدی سے کھچوا لی گئی, کہ چونکہ انہوں نے آل محمد کے اوپر بچانے کے لیے قدم بڑھایا تھا, اپنی جان کو جنا والا پیش کیا تھا. سوائق محرقہ یعنی کوئی جلانے والی بجلی جو شیعوں کو پر گری, اس کا جواب ہمارے نور اللہ شستری نے دیا تھا. جب جواب نہیں آیا تو پھر زبان کھچوا لی گئی. شہید ثالث. شہید رابع جن کے مزار دلی میں پنجہ شریف میں ہے, کتاب تھی کو تحفہ شریعہ, اس کا جواب جناب عنایت حسین صاحب نے دیا. اس کا جواب نہیں, ان کو زہر دیا کہ ان کی قبر جناب والا پنجہ شریف میں دلی میں. شہید خامس اقتصادنا لکھی اور اسلامک سسٹم ایز اے اکنامک, یعنی ہمارا اسلامیات کے اندر میں اکنامک کیسے چلایا جائے گا, اس کے اوپر بک لکھی جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلتی ہے. لوگ تعجب کرنے ہیں کہ یہ امامہ ابا قوالے کیسے لکھ سکتے ہیں. اتنی زبردست بک لکھی تھی آقا باقر الصدر نے. شہید خامس کا لقب ان کو ملا, اور صدام نے ان کو مارا تھا, یہ کہہ کے مارا تھا کہ چونکہ ان کی بہن بھی بہت بڑی عالمہ تھی, وہ آیت اللہ کے تقریباً جو عالم دورہ کے گریڈ کو وہ پہنچی ہوئی تھی, کہ یزید نے بھول کیا تھا, میں وہ بھول کرنے والا نہیں ہوں. یزید نے جناب زینب کو زندہ چھوڑ دیا تھا, اس لیے وہ فیل ہو گیا اپنے مشن میں. ہم باقر الصدر کی بہن جن کا نام بنت الہدیٰ ہے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. بغداد کے چوراہے پر پھانسی دیا تھا اس نے. میں صرف آپ کو چنندہ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ خون دیا ہے, ایسے شیعت یہاں تک جنا والا نہیں پہنچی ہے.
اب بتائیے جو ابھی داعش کا حملہ ہوا تھا، اس داعش کے حملے میں کتنی کنٹری کے لوگ آئے تھے توڑنے کے لیے امام حسین کے روضے کو، جناب زینب کے روضے کو، مولا علی کے روضے کو؟ جو بتا دے گا اس کی سلامتی کے لیے صلوات ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ شیعت کے لیے وہ رپورٹ رکھتا ہے۔ دشمنان اہل البیت کے کتنی کنٹری کے لوگ آئے تھے توڑنے کے لیے داعش کی شکل میں؟ یہ 1400 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 84 کنٹری کے لوگ آئے تھے، 84 کنٹری کے لوگ آئے تھے توڑنے کے لیے۔ اس 84 کنٹری میں یعنی 84 کنٹریز جس میں ہمارا ہندوستان بھی تھا، سنیں گے آپ، بامبے سے بھی کچھ لوگ گئے تھے توڑنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ بچانے والے کتنی کنٹری کی تھے پتہ آپ کو؟ جو بتائے گا اس کے لیے پھر سلامتی کی صلوات ہو جائے گی۔ یہ امپورٹنٹ کی پوائنٹ ہے جو ہمارے شیعوں کے ذہن میں رہنا، نوجوانوں کے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ان کو پتہ چلے کہ ابھی کس جگہ پر ورلڈ میں کھڑے ہوئے ہیں وہ، اس لیے میں اوپر سے چلا ہوں نیچے تک آ رہا ہوں۔ 9 کنٹری تھی جو بچانے کے لیے گئے تھی ان روزوں کو، 9 کنٹری کے بچے، 9 کنٹری کے شیعہ بچانے کے لیے گئے تھے۔ جب تشکر ہوا ہے اس جنگ کے خاتمے کے اوپر تو 9 کنٹریوں میں انفارچونیٹلی ہمارے ہندوستان کا نام نہیں تھا۔ ہم نے ایک بھی شہید نہیں دیے۔ اچھا اتنا بتا دیجئے کہ اس میں فرنٹ لائن کے اوپر کون لڑ رہا تھا؟ فرنٹ پوزیشن کے اوپر داعش سے کہاں کے شیعہ لڑ رہے تھے 9 کنٹریوں میں؟ نہیں، سنیں گے تو آپ تعجب کریں گے۔ جن کے پاس صحیح طور کے اوپر چپل پہننے کی چپل نہیں ہے، وہ فرنٹ پوزیشن کے اوپر لڑ رہے تھے جناب زینب کے روضے کو بچانے کے لیے، وہ افغانستان کے شیعہ تھے، افغانستان کے شیعہ تھے، اور بہت قربانی دی ہے ان لوگوں نے جناب زینب کے روضے کو بچانے کے لیے۔ حق تو بنتا ہے نا کہ یہاں سے ہم لوگ ایک تحفہ بھیجیں ان لوگ ایک صلوات کا، اللہم صلی علی۔ آپ کو پتہ ہے کربلا کو بچانے کتنے مسجد ماشاء اللہ سب لوگ جا رہے، دیکھیے ابھی بعض کہتے 2.5 کروڑ، 3 کروڑ کہتے، 10 کروڑ کہتے، 12 کروڑ، یہ 2 کروڑ بھی مانے تو بہت بڑی بات ہے، ورلڈ ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے۔ آپ سمجھیے، آپ ذرا سا سمجھیے معجزہ، ذرا دیکھیں آپ، اگر 2 کروڑ آدمی بھی اگر ہے تو ایک دن میں اگر 2 روٹی کھائے گا ایک آدمی تو کتنی روٹی کی ضرورت ہے ایک دن میں؟ کوئی مشین ہے جو 4 کروڑ روٹی بنا سکتی ہے؟ اور کوئی بھوکا بھی نہیں ہے۔ اگر ایک دن میں 1 لیٹر پانی پیے گا، منرل واٹر، اب تو عادت ہو گئی نا بھائی، کتنے لیٹر چاہے پانی کی ضرورت ہے؟ 1 لیٹر ایک آدمی پیے، 1 لیٹر ایک آدمی پیے تو کتنے لیٹر پانی کی ضرورت ہوگی ایک دن میں؟ 2 کروڑ لیٹر پانی۔ کوئی کمپنی ہے دنیا میں ایسی عراق میں کہ جو 2 کروڑ لیٹر پانی منرل وغیرہ والا بنا دے؟ آپ نے سوچا کبھی یہ کہاں سے ہو جا رہا ہے، کیسے ہو جا رہا ہے؟ وہ بھی 1-2 دن نہیں، کئے دن؟ 10 دن۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جن لوگ کر رہے ہیں ان کو سلامتی کے لیے صلوات تو بھیجیں گے نا؟ اللہم صلی علی۔ آپ کو پتہ ہے کربلا میں جو ماشاءاللہ اتنے لوگ آرام سے چل رہے ہیں، روضے پر جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، جن لوگوں نے اس داعش سے کربلا اور نجف کو بچایا تھا، جانتے کتنے بچے یتیم ہوئے؟ عراق کے، خالی صرف شیعہ کے، عراق کے 2 لاکھ بچے۔ کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں پتہ ہے؟ 50,000 عورتیں۔ اتنے ماشاءاللہ مومنین گئے ہوں گے، ذرا پوچھئے آپ کتنے لوگ
ایک 10 روپے کی کیڈبری لے کے گئے ہوں گے اس 2 لاکھ بچوں کے لیے. ہیں پوچھئے گا مل کے آئے؟ وہ سب بچے ہیں کہاں؟ کون پال رہا ہے؟ کس کے پاس ہیں؟ یہ آیت اللہ بشیر نجفی نے تمام 2 لاکھ بچوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور ان کو پال رہے ہیں. اور 2 لاکھ بچے ان کو باپ کہہ کے بلاتے ہیں, بابا کہہ کے بلاتے ہیں. اور جو خواتین تھیں ان کو کہا کہ شادی کرنا شادی کر لیے, آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے, شادی اور کچھ بھی کرنا ہے آفس میں ہم سب طریقے سے آپ کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے مرجع اس انداز سے سمیٹ لیتے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا معاملہ. اکثر و بیشتر ان سبیلوں کے اوپر ہمارے مراجع کی طرف سے رات میں ٹرک اترتے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے یہ ٹرک کون سے مرجع جناب والا تمام مومنین کے لیے بھیج رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ہمارا مومن بھوکا نہ رہے کہ جو ہمارے دنیا سے آیا ہے. اب آپ نے سمجھا کہ 1200 سال سے لے کر اب تک اس غیبت میں کون سنبھال رہا ہے شیعت کو؟ کون سنبھال رہا ہے؟ ہم نے کیا تحفہ دیا؟ گالی؟ کچھ ہوتا ہے کیا ان کا؟ نہیں. آپ کون کہاں پر ہیں پڑھے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے مقام کے سلسلے میں. یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو ہمارے نوجوان بچوں کو معلوم ہونا ضروری تھا. بزرگ تو الحمدللہ بہتر جانتے ہیں. میں کیوں یہ بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ کوئی دشمن ہمارے بچوں کو بہکا نہ سکے. ہمارے بچوں کو پتا ہو کہ ہمارے اس 1200 سال میں ہماری شیعت جو بچی ہے ان علماء کے سبب سے بچی ہے جنہوں نے قربانی دے کر اپنے آپ کو جان دے کر اپنے آپ کو قربان کر کے شیعت کو قربانی ہونے سے بچا لیا. جیسے کہ آج داعش کے اعتبار سے جناب آپ کے سامنے ان علماء میں سے ہزاروں امامے والے ہیں. جا کے آپ اگر کو گئے ہوں گے عراق میں, تم نے بہت سی جگہ کے اوپر, جب میں گیا تھا چیلم میں تو بہت سے مقامات کے اوپر میں نے تصویریں دیکھی ہیں علماء کی جو آیت اللہ گریڈ کے تھے اور گن اٹھا کر چلے گئے محاذ کے اوپر اور جان کی اپنی قربانی پیش کر دی اور امام حسین کا روضہ بتا دیا. ماتم کر لینا, شب بیداری کر لینا ایک الگ بات ہے. الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. سلام ہو میرا ان مومنین کے لیے, ان ہاتھوں کو میں چومتا ہوں, مگر جس نے روزے کو بچا لیا ہو کم سے کم حق تو بنتا ہے کہ ایک سلامتی کے لیے یا ایک تحفے کے طور کے اوپر وادی السلام ان کو صلوات کے ذریعے سے ہم جاگو چھوڑنے سے بھیجے. اللہم صلی علی اب اگر کوئی بھی عالم کے سلسلے میں بتائے تو ایک بتا ہمارے بچوں کے پاس جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آئیے چلیے ہم کس زمانے سے گزر رہے ہیں. امام زمانہ کے ظہور کے سلسلے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ چھٹے امام بیٹھے ہوئے, اللہم صلی علی صلی اللہ. ہم لوگ اب کتنے قریب ہو چکے ہیں, غفلت میں نہیں رہے. دنیا میں بہت جگہ تیاری ہو رہی ہے. الحمدللہ شیعہ جو زندہ ہیں, بیدار ہیں, الحمدللہ مولا کرم سے میں اکثر و بیشتر سال کے 6 مہینے جناب والا انٹرنیشنل باہر میں رہتا ہوں. بڑی جگہ تیاریاں ہو رہی ہیں شیعوں میں. ہم جیسے ابھی داعش میں سوئے رہ گئے, کہیں اس میں بھی سوئے نہ رہ جائیں. اس لیے میں نے 2 دن مجلس سے مخصوص کی ہے اس سینیریو کو بتانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے, تاکہ بچوں کی آنکھ کھلیں. بزرگ تو الحمدللہ بہت جانتے ہیں, بہت بہتر جانتے ہیں. چھٹے امام بیٹھے ہوئے, ایک مرتبہ تمام صحابہ کے درمیان میں گفتگو شروع ہوئی تو کہا کہ آخری زمانے میں میرے قائم کے آنے کا جو وقت قریب ہوگا تو اس وقت 2 موت ہوگی. 2 موت ہوگی. ایک سفید موت ہے اور ایک لال موت ہے. جو صحابہ بیٹھے تھے پوچھے کہ یہ سفید موت کیا, لال موت کیا؟ کہ سفید موت ہے کہ ایک وبا آنے والی ہے. ان کے ظہور سے پہلے ایک وبا آئے گی, بہت لوگ مر جائیں گے. یہ کرونا جو آیا ہے, جا کے بزرگوں سے پوچھیں, تاریخ پوچھیں آپ, سب سے زیادہ موت کرونا میں ہوئی ہے. جتنی بھی چھوٹی چھوٹی وبا آئی تھی وہ ایک کنٹری کے لیے تھی, ایک شہر کے لیے تھی, ہیضہ ہو گیا, یہ مخصوص, مگر کرونا
پورے دنیا جنا والا بند ہو گئی. میں اتفاق سے 3 مہینے کے لیے رجب شعبان رمضان 3 مارچ کی فلائٹ سے میں نے فلائی کیا اور 14 مارچ سے پوری دنیا بند ہو گئی تھی. میں کہتا 3 مہینے کے لیے مجھے 8 مہینہ رکنا پڑا چونکہ ٹوٹل ایئرپورٹ وغیرہ سب کچھ بند ہو گیا تھا. خوب ایک سفید موت ہے اور ایک لال موت ہے. آپ نے دیکھا کرونا میں یہ جتنے بھی بڑے بڑے سائنسداں تھے سب کی ہوا نکل گئی. جو بڑے بڑے پیسے والے تھے سب کا پیسہ خاک ہو گیا. جو بڑے بڑے طاقتور تھے سب کی طاقت خاک ہو گئی. جو بڑے بڑے اکڑ والے تھے یورپ والوں کو جو آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں روتے ہوئے پیسہ لے کے بیٹھے خدا کا واسطہ مجھے بچا لو, اور سب کے سب فیل ہو رہے تھے. اس کے بعد پھر کہا کہ سے بہت بڑی تعداد مرے گی اور مری. کہا پھر لال موت ہے, کہا لال موت میں بھی بہت بڑی تعداد مرے گی. 33 اوہو بہت بڑی تعداد مرے گی. کہا لال موت کیا ہے؟ کہا لال موت ہے ایک جنگ ہونے والی ہے, اس کے بعد ایک جنگ ہوگی, اس جنگ میں بہت بڑی تعداد مرے گی. آپ کو پتا ہے ابھی سنیریو کیا چل رہا ہے؟ جو لوگ نیوز سے واقف ہیں الحمدللہ, جو نیوز سے نہیں واقف ہیں جا کے تھوڑا سا نیوز سے معلومات کیجئے, موبائل ہے ہاتھ میں ذرا معلوم کیجئے بھی چل کیا رہا ہے. پورا یورپ مل کر, جس میں یو کے بھی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ بھی ہے, سب مل کر, کینیڈا بھی ہے, سب مل کر یوکرین کے نام سے رشیا کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور معاملہ بہت کریٹیکل ہو گیا آج. اور پوٹن نے کہا ہے کہ اب ہم کسی وقت بھی نیوکلیئر کو یوز کر سکتے ہیں. نیوکلیئر یوز کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایٹم ہم یوز کر سکتے ہیں. ہمارے امام نے 1400 سال پہلے کیا کہا تھا کہ ایک لال موت بھی ہے, لال موت بھی ہے. مگر یہ جتنے بھی یہ سب چل رہا ہے فساد, یہ ان لوگوں کی طرف چل رہا ہے جن لوگوں نے دنیا کو پریشان کر کے رکھا تھا. ابھی کل تقریر کیا ہے آقا رئیسی نے, پریزیڈنٹ آف اسلامی ریپبلک آف ایران, اوپن بولا دنیا کے سامنے آپ داعش بناتے ہو, امریکہ داعش بناتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہم نے بنایا, اور پھر بولتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ سے لڑنا چاہتے ہیں. عجیب بات ہے. یہ جگرا کسی بھی مسلمان ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس ہے بولنے کا؟ الحمدللہ علی کا چاہنے والا دہاڑ رہے تھے. کل جا کے دیکھیں آپ نیٹ پہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. عزیزان محترم, چھٹے امام کے بعد جو لوگ بیٹھے تھے کہا کہ مولا کہ اتنے مر جائیں گے. پورا یورپ, اب آپ نے کہا نا یورپ, ادھر یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, سب ایک طرف لگے ہوئے, اور بولا ہم یو کے کو ماریں گے. آج جو اس نے بولا ہے فارمر پریزیڈنٹ, اس نے بولا کہ ہم یو کے کو ماریں گے اگر میں نیوکلیئر یوز کیا تو. اور پھر یورپ تو ایسے بھی تقریباً سب بند ہو گیا, گیس وغیرہ بند ہو رہا ہے تو ٹھنڈک سے سب مر جائیں گے. کہا مولا کا مر جائیں گے تو بچے گا کون؟ اب جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے امام کے ممبر کے نیچے جب بیٹھے تو معمولی لوگ نہیں تھے. چھٹے امام سے مولا بھائی بچے گا کون؟ تب ایک مرتبہ امام مسکرائے, کہا نہیں چاہتے کہ میرے صرف شیعہ بچے دنیا میں؟ کہا یہ کیا مطلب؟ کہ میرے قائم کے آنے سے پہلے کچڑے کا صاف ہونا ضروری ہے. صلوات تو بڑے بار محمد والے محمد پر. ایک باواز بلند صلوات بھیجی امام کے استقبال پر. اللہم صلی علی. امام فرماتے, چھٹے امام بیٹے کہ عبداللہ کی موت کی خبر سناؤ ہم تمہیں ظہور کی خبر سنائیں. عبداللہ کی موت کی خبر سناؤ ہم تمہیں ظہور کی خبر سنائیں. عبداللہ کا آخری زمانے میں جو عرب کنٹری کا جو مین ہوگا, یعنی سعودی عرب جو آج کا ہے, اس میں ایک آخری جو ہے یہ جو
بنے گا عبداللہ، اس کی موت کی خبر 3 مرتبہ بولا انہوں نے، سناؤ ہم تمہیں ظہور کی خبر سنائیں گے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ اس کی موت کے بعد پھر وہ کنٹری رکے گی نہیں، آستے آستے سے ڈاؤن فال ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کتنے دن پہلے بات کر رہی ہے امام ہمارے؟ 1400 سال پہلے یہ گفتگو کر رہے ہیں امام، 1400 سال پہلے. آپ جانتے ہیں اس وقت عربستان سعودی میں اس وقت کنگ کون ہے؟ جس کا نام شاہ سلمان ہے. ٹھیک ہے، شاہ سلمان سے پہلے کون تھا؟ کون تھا؟ عبداللہ تھا، ہے نا جناب؟ جو چھٹے امام کے جو نیچے سے جو بیٹھے تھے کیا کہا؟ عبداللہ تو بہت سے ہوا کرتے ہیں. کون عبداللہ کی اب بات کر رہے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد یہ کنٹری بچے گی نہیں اور آستے آستے ڈاؤن فال پہ جا کے ختم ہو جائے گی؟ تو امام نے فرمایا ہم اس عبداللہ کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے پہلے جو کنگ ہوگا اس کا نک نیم، کنیت کسی جانور کے اوپر ہوگی. ہم اس عبداللہ کی بات کر رہے ہیں. عبداللہ سے پہلے کون ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ عبداللہ سے پہلے ہے شاہ فہد، ہے نا؟ شاہ فہد کے بعد عبداللہ، عبداللہ کے بعد شاہ سلمان. اور مولا کیا بول رہے ہیں؟ اس عبداللہ کے پہلے جو بادشاہ ہوگا اس کا جو نک نیم ہوگا، ہم اس عبداللہ کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے جو بادشاہ ہوگا اس کا نک نیم ایک جانور کے اوپر ہوگا. فہد کے معنی معلوم ہے کیا ہے؟ جا کے لغت میں دیکھیے گا، موبائل آپ کے ہاتھ موجود ہے. فہد کے معنی ہوتے ہیں چیتا، جنگلی بلی. فہد کے معنی جنگلی بلی. 1400 سال پہلے، یہ کیا قربان ہو جائے میرے امام. اب جب سے عبداللہ مرا ہے تب سے سعودی عرب ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے یا ایسے جا رہا ہے؟ 3 حصہ ہے. کون سے حصے میں جا رہا ہے؟ ڈاؤن فال پر جا رہا ہے. قربان ہو جائے اپنے چھٹے امام کے اوپر کہ جاتے جاتے ختم ہو جائے گا. یہ میرے قائم کے آنے کی ظہور کی علامت ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ. ایک اور بس بولوں، زیادہ نہیں بولوں، کہ آسمان کے اوپر ایک ہاتھ نظر آئے گا. ظہور سے پہلے ہاتھ نظر آئے گا آسمان کے اوپر. کف دست، امام نے فرمایا کف دست ہاتھ نظر آئے گا. ابھی چند عرصے پہلے اچانک آسمان کے اوپر ایک ہاتھ نظر آیا. جب ہاتھ نظر آیا تو ناسا کے جتنے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں آل اوور دا ورلڈ سب حرکت میں آ گئے. جو آسمان کے سیاروں کو، ستاروں کو ہر وقت سرچ کرتے رہتے ہیں، وہ جیسے انڈیا سے، پاکستان سے، ادھر آسٹریلیا سے، ادھر نیوزی لینڈ سے، ادھر تقریباً کینیڈا سے، ساؤتھ افریقہ، سب چاروں طرف لگ گئے. دیکھو چیک کرو یہ کیا چیز نظر آ رہی ہے. اب جو اس کو چیک کیا گیا تو کہا کہ ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے. تب ان کو بولے تو کیا بولے؟ تو بولے ہینڈ آف گاڈ، اللہ کا ہاتھ. ان کے ہاتھ نے صحیح کہا کیونکہ ید اللہ والے ہیں. یہ ید اللہ والے. چھٹے امام نے کیا فرمایا تھا؟ میرے قائم کے آنے سے پہلے آسمان کے اوپر ایک ہاتھ نظر آئے گا. یہ ناسا تو ہماری چیز نہیں ہے، ناسا تو امریکہ میں. اور مجلس کے بعد جا کے سرچ کیجئے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ آسمان کے اوپر ہاتھ نظر آیا ہے. اور سب نے ایک ہی تصویر دکھائی ہے، جہاں جہاں جس اینگل سے لیا. اور اس کے بعد پھر خدمت میں آپ عرض کریں کہ ظہور سے پہلے ایک صلوات تو پہلے پڑھتی ہے پر محمد والے محمد پر. جس کو بھی جا کے نیٹ پر سر آخری بات بیان کرو انشاءاللہ، پھر کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. جب نیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے گا، نیٹ پہ موجود ہے، یہ میں نے نیٹ پہ بھی چیک کیا. جب یہ انقلاب اسلامی ایران کا کامیاب ہو گیا ہے
تو کچھ لوگ جو جب بیٹھے تھے، جو پرائیویٹ گفتگو ہوئی، امام خمینی سب بیٹھے اور بڑی بڑی ہستیاں بیٹھے تھے، کچھ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب تو پٹرول ہمارا ہو جائے گا، گیس ہمارا ہو جائے گا، زمین ہماری اور سیمنٹ ہمارا اور بالو ہمارا، پتھر ہمارا۔ امام نے غصے سے دیکھا اس کو۔ اب جو امام خمینی نے غصے سے دیکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ بہت گڑبڑ بول دیا ہے۔ امام خمینی بولا یہ انقلاب کیا ہم نے اس لیے کیا؟ یہ ہم لوگوں نے جو انقلاب کیا، اتنا خون دیا تاکہ پٹرول ہمارا ہو جائے، گیس ہمارا ہو جائے، یہ پتھر ہمارا ہو جائے، یہ سیمنٹ بالو ہمارا ہو جائے؟ نہیں، یہ انقلاب اس لیے نہیں ہوا ہے کہ تب کا ہمیں 3 کام سونپا گیا تھا۔ 3 کام سونپا گیا تھا۔ کس نے سونپا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہ 3 کام کیا ہے؟ کہ پہلا کام یہ ہے، دیا گیا تھا کہ شہنشاہی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ شہنشاہی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ ابھی ہندوستان کی حکومت کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ کتنے سال ہوئے؟ کتنا؟ 75۔ اس کو کوئی ہلا سکتا ہے؟ آسان ہے ہلانا؟ آسان ہے ہلانا؟ ایران کی حکومت اس وقت 2000 سال کی تھی۔ 75 سال کی حکومت تو آپ ہلا نہیں سکتے۔ اس وقت جو حکومت جو ہلائی گئی ہے، الٹی گئی ہے، کتنے سال کی تھی؟ سوچئے، جنریشن ٹو جنریشن خون میں آ گیا تھا شہنشاہیت، کنگڈم۔ 2000 سال کی حکومت کو اٹھا کے پٹکنا ہے، پلٹنا ہے۔ یہ پہلا کام۔ کا دوسرا کام کیا دیا گیا تھا؟ کا دوسرا کام یہ دیا گیا تھا کہ آپ کو اسلامی جمہوری ایران بنانا ہے۔ تو لہٰذا اب اسلامی جمہوری ایران بھی بن گیا۔ اب سب کی نظر جو روم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی جملہ تھا۔ تیسرا کام کون سا دیا گیا تھا آپ کے ہاتھ میں؟ تیسرا کام کون سا دیا گیا تھا؟ کہ تیسرا کام یہ دیا گیا تھا کہ یہ پرچم جو ہے امام زمانہ کے ہاتھ میں دینا ہے۔ معاملہ بہت اونچا ہے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ پرچم جو ہے یہ امام زمانہ کے ہاتھ میں دے۔ تو کہا آپ کب دے رہے ہیں؟ نیچے بھی بیٹھے ہوئے معمولی لوگ، آپ کب دے رہے ہیں؟ تو کہا میں یہ نہیں دوں گا پرچم۔ کہا تب کہ یہ پرچم جو میرے بعد آنے والے ہیں وہ اس پرچم کو امام زمانہ کے حوالے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ کتنا اوپر جا رہا ہے؟ جتنے بڑے بڑے عرفاء میں نے دیکھے، مولانا بھی جانتے، جو زندہ اس وقت ہیں اور کچھ گزر گئے، وہ جب ملتے تھے یا ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو رہبر ہیں، کہتے ہیں آپ پرچم دینے والے ہیں امام زمانہ کے ہاتھ میں، آپ امام زمانہ کے ہاتھ میں پرچم دینے والے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا، میں نے کئی طرف سے آپ کو وہ سینیریو، وہ علامات، وہ چیزیں جو انٹرنیشنل طور کے اوپر چل رہی ہیں، جو اسلامیات سے ہیں، جو قرآن سے ہیں، وہ میں نے جناب پیش کیا، اور آخر میں ایک آیت پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ رسول اللہ کے پاس ایک صلوات پہلے بھیجیے بر محمد والے محمد پر۔ جزاک اللہ۔ رسول اللہ کے پاس سے کچھ لوگ آئے، کہا کہ یہ آیت کریمہ کی ذرا تشریح تو فرما دیں۔ کہا کیا؟ هو الذی یرسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب ترجمہ اپنے بچوں کے لیے، هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل، جس نے بھیجا ہے، ارسال کیا ہے، رسول کو، بالہدی، ہدایت کے لیے، دین الحق، دین حق کی ہدایت کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے یہاں پر، سب امپورٹنٹ ہے، تاکہ اپنے دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کریں۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اپنے دین کو تمام دین کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے ان لوگوں کو ناراحتی کیوں نہ ہو جائے، غصہ کیوں نہ ہو جائے، برائی کیوں نہ لگے، یہ ہے آپ کا کام۔ رسول جب جانے کا اعلان کر چکے، لوگ یہ آیت کریمہ لے کر آ گئے۔ کرسچینٹی تو ابھی بھی نمبر 1 پر ہے، اور آپ بھی ہے کہ آپ تو جا رہے ہیں، آپ تو جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا کیا ہوگا؟ اس میں تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کو غالب آنا ہے، اور اسلام کے نیچے دوسرے اور مذہب ہوگے، اسلام سب سے اوپر ہوگا، اور آپ جا رہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ رسول مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا کہ تم نے میری ایک حدیث نہیں سنی۔ کہا کون سی حدیث؟ وہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، میرا آخری محمد جو ہے وہ اس قرآن مجید کی اس تفسیر کو پورا کرے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تمام دینوں کے اوپر اپنے دین کو غالب کرے گا۔ اب وہ وقت ہم اور آپ الحمدللہ قریب آ چکے ہیں۔ اپنے بچوں کو آمادہ کریں، 3 چیزیں سکھائیں اگر لشکر میں بھیجنا چاہتے ہیں، چونکہ ہم لوگ بہت ہی قریب آ گئے ہیں۔ خدا نہ خدا کرے جو سینیریو بن رہا ہے کچھ بہت بڑا ہونے کی طرف معاملہ آگے جا رہا ہے۔ میں نے تمام چیزیں جو بتائی ہیں اس کے اوپر ذرا غور کیجئے گا، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی، ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، وہ دن کتنا زبردست ہوگا جب ہماری گناہگار آنکھیں امام زمانہ کو دیکھ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، ترس کے رہ گیا۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، بیٹھے ہوئے کہتے اے کاش میں آخری زمانے کا شیعہ ہوتا۔ آپ جو لوگ جو تھے ہل گئے، بنی اسرائیل کے، کیا بول رہے ہیں آپ؟ آخری زمانے کے شیعہ ہوتے آپ کا؟ ہاں، اے کاش میں آخری زمانے کا شیعہ ہوتا۔ کہا کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات آپ؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے آخر میں، اس دنیا کا جب سے آغاز ہوا ہے انسانوں کا، تو اس میں ایک نبی، رسول، امام کوئی نہ کوئی سامنے موجود ضرور تھا، مگر آخری زمانے میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی نہ نبی ہوگا، نہ امام ہوگا، نہ رسول ہوگا، اور علماء جو غلط ہیں سو غلط ہیں۔ جو بھی ایک ذرہ اہل بیت کے خلاف بولے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ٹریک سے ہٹ چکا۔ جو ایک ذرہ برابر بھی دشمنان اہل البیت کی حمایت کرے، وہ سمجھ لیجئے وہ ہٹ گیا، اس کے خون کے اندر میں خرابی ہے۔ اب وہ رسول جناب زہرا کی روایت کے حساب سے، مولا علی کی روایت کے حساب سے، اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو بھی ذرے کے برابر بھی اگر دشمنان اہل البیت کی حمایت اپنے دل میں رکھے گا، بال کے برابر، تو وہ جہنم کے لیے وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لے، چونکہ جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام ہے۔ عزیزان گرامی، عزیزان محترم، ہم اور آپ اب اس ظہور سے بہت قریب ہو چکے ہیں، اب بہت قریب ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ کتنا زبردست سما ہوگا کہ جب ہماری اور آپ کی گناہگار آنکھیں امام کو جناب والا دیکھ رہی ہوں گی، اور امام الحمدللہ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم طرح سے تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کاش ہم اس زمانے کے شیعہ ہوتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس زمانے میں کوئی نہ نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی امام، نہ کوئی پیغمبر ہوگا، اور اس زمانے کے علماء اس شیعت کو، اس مذہب کو بچا کر لے کر آگے بڑھ رہے ہوں گے اور آخری سرحد تک لے کر جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے۔ جن کا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور الحمدللہ بچایا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آغای مراشی نجفی جن کے سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، آغای بروجردی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، جس وقت یہ دستے لوگ جاتے تھے نا، دستے لوگ جاتے تھے، ان کو آپ نے آغای بروجردی کو کبھی بھی چشمے کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی بھی چشمے کے ساتھ، ہمیشہ وہ جناب والا بغیر چشمے، جبکہ بڑھاپے میں
انسان کو چشمہ لگ جاتا ہے. اتنے پڑھنے والے جن کا کتاب سے تعلق ہے. آغا بروجردی اتنے بڑے آیت اللہ العظمی عالم دورہ گزرے ہیں کہ ان کے زمانے میں پورے ورلڈ میں، ابھی جیسے کہ ماشاءاللہ آغا سستانی بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، اس زمانے میں صرف واحد آغا بروجردی تھی جو پوری دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، پوری شیعت کو لیڈ کر رہے تھے. انشاءاللہ کبھی حرم معصومہ جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے جہاں آغا بروجردی کی قبر ہے وہاں پر کچھ ایسے زمین پر ستارے لیٹے ہوئے ہیں جو آسمان والوں کے لیے چمک بھیجتے ہیں اور شیعت کو بچا رہتے ہیں. میں چند نام لینا چاہتا ہوں جن کی قبروں کو جناب والا آپ جا کے ضرور دیکھیں. وہیں پر جہاں پر آغا بروجردی کی قبر ہے حرم معصومہ قم میں، وہاں پر حضرت آیت اللہ العظمی آغا بہجت کی بھی قبر ہے. حضرت آیت اللہ العظمی آغا محمد رضا گل پائگانی کی بھی قبر ہے. حضرت آیت اللہ العظمی آغا محمد علی عراقی کی بھی قبر ہے. حضرت آیت اللہ العظمی آغا ابراہیم حائری جو مؤسس فاؤنڈر آف حوزہ علمیہ قم میں، ان کی بھی قبر ہے. حضرت آیت اللہ العظمی آغا فاضل لنکرانی، حضرت آیت اللہ العظمی آغا مشکینی، حضرت آیت اللہ العظمی آغا محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت بڑی عظیم عظیم ہستیاں. ایک بڑا حق بنتا ہے کہ جوگوشوری کی اس مسجد سے ان مراجع کے لیے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دی ہے شیعت کے لیے ایک صلوات کا تحفہ بھیجا جائے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. آغا بروجردی کو بھی چشمے کے ساتھ نہیں دیکھا گیا. آغا بروجردی کو چشمے کے ساتھ معلوم کیوں نہیں دیکھا گیا؟ جب ان سے پوچھا گیا راز کے معاملہ کیا ہے تو کہنے لگے کہ جب یہ دستہ نکلتا ہے نا عزاداروں کا تو ان کے قدم کے نیچے جو خاک ہوتی ہے وہ میں اپنی آنکھوں میں لگاتا ہوں، اور وہ قدم کی خاک اہل بیت کی اتنی زبردست ہے کہ مجھے آج تک چشمے پہننے کی ضرورت نہیں پڑی، چونکہ فاطمہ کے اس لال کے اوپر آنسو اسی آنکھ سے نکلتے ہیں اور یہ عزادار جناب والا گزر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بہت بڑے خطیب تھے آقا بحر العلوم یعنی علوم کے دریا. بہت بڑے خطیب تھے، جیسے یہاں ماشاءاللہ مرزا اطہر صاحب تھے، طاہر جروری صاحب تھے وغیرہ وغیرہ، سب بڑی بڑی ہستیاں تھے. تو ایسے عراق کے بہت بڑے خطیب تھے. حرم امام حسین ماشاءاللہ اس وقت کافی بڑا ہو گیا. اس وقت جو تھا جب میں پہلی مرتبہ گیا ہوں تو اس وقت حرم میں امام حسین سے جسٹ بالکل پرانے حساب پر تھا. صدام سے گرا تھا میں جناب پہنچا تھا کربلا فرسٹ ٹائم. تو ایک مرتبہ دیکھا میں نے ایک ذریعہ امام حسین سے بالکل بغل میں جو ہے وہ ہال ہے جس میں مجلس ہوا کرتی ہے. ذریعہ کے اوپر دیواروں کے اوپر میں نے گولیوں کا نشان اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو ایک مرتبہ میں نے پڑھا ان کے لیے، سنا ان کے لیے کہ ایک مرتبہ وہ مجلس پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے جیسی وہ مصاحب پڑھتے مصاحب جب وہ پڑھتے تھے تو قیامت ہونے لگتی تھی، در و دیوار جیسے رو رہے، بڑا زبردست طریقے سے جنب غفیر ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک آیا خادم ان کے پاس ہاتھ جڑ کے کہا آغا مصاحب کو روک دیجئے، مصاحب کو روک دیجئے، ختم کر دیجئے. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ذریعہ سے خون نکل رہا ہے، امام حسین کے ذریعہ سے خون نکل رہا ہے. اور وہ مصاحب پڑھ رہے تھے جناب علی اکبر کے، علی اکبر کا مصاحب ہو رہا تھا، ذریعہ سے خون نکلنے لگا. فوراً مصاحب کو روکا، روکنے کے بعد جو ہے فوراً جناب والا نیچے اترے، مجلس ختم ہوگی، گھر گئے. رات کو جیسے سوئے خواب میں دیکھا امام حسین کو. تو ایک مرتبہ پوچھا مولا کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ مولا کچھ غلطی ہو گئی تھی، خون نکلنے لگا، مجلس کو بیچ میں روکنے پڑا. کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی تھی. کہا تب پھر مولا کیا بات تھا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں جس وقت تم مصاحب پڑھ لیتے نا شام سے زینب آئی ہوئی تھی میرے پاس، شام سے زینب آئی ہوئی تھی ملنے کے لیے، اور تم نے جو مصاحب پڑھا نا ابھی تک زینب وہاں پر بیٹھ کر رو رہی ہے میرے پاس. کہا کیوں؟ کہا آپ تم نے مصاحب پڑھا. علی اکبر جوانی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور ایک مرتبہ نیزہ آیا کلیجے میں آ کے داخل ہو گیا. ایک مرتبہ زینب یہ بول کر رو رہی ہے کہ علی اکبر کو ہم نے اس دن کے لیے پالا تھا کہ کلیجے میں میرے علی اکبر کے برسی ماری جائے. اجرک من اللہ، خدا کوئی غم میں نہ رلائے. حضرت آیت اللہ العظمی آغا شیرازی جو اس زمانے کے تھے، ایک مرتبہ مرزا شیرازی صاحب کو کسی نے بتایا کہ ایک قوم ہے یہاں پر جو قریب میں رہتی ہے، وہ آتی ہے عاشورے والے دن، ابھی بھی آتی ہے، جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے، تو پھڑوا لے کر رہتے ہیں، کڑھائی لے کر رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں عربی میں ایون الحسین، ایون الحسین، جبکہ حقیقت میں ہے این الحسین.
الحسین ہے عین الحسین، میں نے حسین کہاں ہے؟ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ امام حسین نے پہلی وصیت کی تھی اس قوم میں اللہ اکبر بنی اسد والوں سے کہ میرے لاش کو آ کے دفن کر دینا. پھر اس میں نے بچوں سے عورتوں سے کہا تھا کہ پانی لینے کے بہانے آنا میرے لاش کو دفن کر دینا. اور ایک مرتبہ بچوں سے کہا تھا کہ اگر یہ تمہارے ماں باپ نہ آئیں تو کھیلنے کے بہانے سے آنا میرے جسم کے اوپر مٹھی بھر خاک ڈال دینا تاکہ میرا جسم جو ہے دنیا ز آسمان کے نیچے اوریاں نہ رہے. اجرکم عند اللہ. تو وہ آج تک ان کی قوم ہے، آتی ہے، روتی رہتی ہے، دوڑتی رہتی ہے. کربلا میں امام حسین کے جناب عباس کے حرم میں جاتی ہے، وہاں سے بھی جناب عباس کے امام حسین کے حرم میں آتی، دوڑتی رہتی ہے اور پھڑوا کڑھائی رہتی. میں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو آقا شیرازی نے کہا کہ ہم بھی ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. عالم دورہ تھے، پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ ہے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جیسی ان کو دیکھا، دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ خود امامہ اتارا، ابا قبا اتارا، خود بھی دوڑنے لگے اور خود بھی کہیں ایون الحسین ایون الحسین ایون الحسین ایون الحسین. لوگ جو تھے ایک مرتبہ دیکھا یہ کیا ہو گیا ان کو، عالم دورہ، پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے اور یہ بھی دوڑنے لگے. جب ایک بار دوڑتے دوڑتے رکے، حضرت سانس لیا کہ آقا آپ تو دیکھنے کے لیے آئے تھے، پہلی مرتبہ آپ دیکھنے کے لیے آئے تھے، آپ نے خواہش ظاہر کی تھی، اچانک آپ دوڑنے کیوں لگے ہیں؟ آپ نے کیا دیکھ لیا؟ کہا مت پوچھو میں نے کیا دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا اس کائنات کا امام زمانہ ان کے درمیان میں وہ بھی دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ایون الحسین، حسین کہاں ہے؟ ہم آ گئے ہیں. اللہ اکبر. جب اس کائنات کا امام دوڑے تو پھر ہماری حیثیت کیا ہوتی ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ وانا الیہ راجعون. ورضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. بسمک العظیم الاعظم. 10 مرتبہ سب مل کر کہیں یا اللہ.